جی ناظرین، اس وقت میں محسن صاحب کے ساتھ موجود ہوں جو مشتاق صاحب کے ہمسائے ہیں، اور جس طرح کہ رضیہ کی والدہ بتا رہی تھیں کہ جب انہیں پتہ لگا کہ اس طرح سے رضیہ نے خودکشی کر لیا تو پھر جو ان کے ہمسائے تھے انہوں نے آ کے اسے پنکھے سے نیچے اتارا، اس کی لاش جو لٹک رہی تھی اسے نیچے اتارا۔ تو محسن ہمارے ساتھ ہیں، یہ تھے وہ ہمسائے جنہوں نے اتارا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جب اس کی لاش لٹک رہی تھی پنکھے کے ساتھ تو آپ نے آ کے اتاری تھی؟ جی، تو اس وقت مشتاق صاحب، ان کے بیٹے بھی تو ہیں نا کوئی، تو وہ لوگ انہوں نے نہیں پہلے سے اتاری؟ مشتاق صاحب میرے ساتھ ہی تھے، بیٹے جو نا وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو بعد میں بتایا انہوں نے جب مثلا اس کو اتار لیا نا، وہ بیٹے کہہ رہے تھے ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، ہم سے نہیں اترتی، تو اس کے جو والد ہیں اس نے بھی کہا کہ میرا بھی اتنا حوصلہ نہیں پڑ رہا، اور میں نے سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ، اس کے نا ناک سے نا خون بھی نکل رہا تھا، تو پھر میں نے نا مشتاق صاحب کو کہا ایک سائڈ سے تم پکڑو ایک سائڈ سے، پھر میں نے کینچی پکڑی اور اس کے نا وہ جو دوپٹہ ہے نا وہ کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ نیچے بیڈ کے اوپر، اسی بیڈ کے اوپر اس کو لٹا دیا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وجہ جو ہے خودکشی کی اس کی یہی تھی کہ اس کے والد صاحب اسے فرنیچر نہیں دے سکتے تھے؟ جی، وہ کہہ رہے تھے اس کے والد صاحب تو کہ نا تقریباً 1 ماہ بعد نا ہماری کمیٹی نکلنی ہے، وہ جب نکلے گی تو ہم آپ کو نا وہ جو فرنیچر ہے وہ سارا مکمل تیار کر دیں گے۔ وہ کر بھی رہے تھے، 1-2 مثلا اس نے کسی سے پیسے بھی مانگے تھے کہ میں نے بیٹی کا جہیز بنانا ہے، تو باقی تو سب مکمل تھا، تو فرنیچر کا تھوڑا سا ہی ہے جو نہیں بنا، تو اسی وجہ سے اس نے نا خودکشی کر لی۔ اچھا ان لوگوں کے پاس ابھی تک کوئی آیا حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ میڈیا تو اس معاملے کو اٹھا رہا ہے، کوئی MNA MP وزیر حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی بندہ آیا؟ نہیں، اس میں سے کوئی بندہ نہیں آیا یہاں، بس وہ نیوز والے آئے ہیں، انہوں نے وہ ان کا انٹرویو لیا اور براہ راست چلایا ہے، بہرحال کوئی بھی وزیر یہاں نہیں پہنچا۔ اچھا ناظرین، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت کی طرف سے نہیں آیا، کوئی MNA MP نہیں آیا۔ اچھا میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رضیہ کا جہاں تک تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر کسی قسم کا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو، جو کہ عموماً اس طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے جو خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو بات صرف رضیہ کی نہیں ہے، میں جس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ وہ جہیز ہے، اور جہیز جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں ایک لعنت ہے جو اس حد تک اس معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکی ہے اور مزید کھوکھلا کر رہی ہے، اور ایک ناسور کی طرح پھیل گئی ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جہیز نہ دیا تو پھر یہ بہت زیادہ گھٹائی ہے اور ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اس حد تک بچیاں جو ہیں ان کے ذہن جو ہیں زہر آلود کر دیے ہیں اس لعنت نے، کہ ایک مثال آپ نے ابھی دیکھ لی کہ اس نے خودکشی کر لی صرف اس لیے کیونکہ اسے جہیز جو ہے وہ اس کے والد صاحب نہیں دے سکتے تھے۔ تو اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی کا نہ آنا اس واقعے کے حوالے سے یہ بھی بہت ہی عجیب بات ہے، بلکہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک گھرانے میں ایک واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ ایٹ لیسٹ اگر آپ قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں اس حوالے سے، جہیز کے حوالے سے آپ کوئی سنجیدہ قسم کی پالیسی نہیں بنا سکتے ہیں جہیز کے حوالے سے، آپ کی قانون سازی ان لوگوں کو کیٹر ہی نہیں کرتی ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ ویڈنگ ہالز کے اوپر 10 بجے کی پابندی لگا دیتے ہیں، 1 ڈش کی پابندی لگا دیتے ہیں، اس کا ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور جن کے اوپر اثر ہے وہ آپ کی قانون سازی کو ویسے نہیں مانتے ہیں۔ تو آپ کی قانون سازی جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں ارریلیونٹ ہے۔ تو آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، قانون سازی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ اس غریب شخص کی آگے تھوڑی مدد ہی کر دیجئے جو سوگ بھی نہیں منا سکتا، 4 دن بعد آج دہاڑی کرنے چلا گیا کیونکہ گھر میں چولہا بند تھا، وہ ماتم بھی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کی خودکشی کی، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جہیز ایک لعنت ہے، میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا، آگاہ کروں گا۔ کیونکہ جس دن اس نے دہاڑی نہ کی اس دن اس کے گھر میں آٹا نہیں ہوگا اور چولہا نہیں جلے گا اور باقی بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اس وقت وہ یہاں پر نہیں ہے، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک خاص جگہ پر وہ ریڑھی لگاتے ہیں اور وہاں پر کچھ سامان بیچتے ہیں، آج بھی وہ سامان بیچ کر کچھ دہاڑی کما کر گھر آٹا لائیں گے، اس کے بعد روٹی پکے گی، اس لیے وہ نہیں آ سکتے یہاں پر، حالانکہ ہم نے ان کے پاس خصوصی ایک گاڑی بھیجی جو انہیں یہاں پر لیا، انہوں نے کہا میں اپنی دہاڑی چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ تو اب میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے کیا خیالات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، میرے ساتھ ہے۔ میری بیٹی دی برات ہوئی تھی،
حوصلہ دیں.